کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر آج ضلع پنچ کے اس خاندان کے درد کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے جہاں 13 سالہ اقرا فردوس کی موت کے بعد آج بھی سوال زندہ ہیں اور جوابات کا انتظار جاری ہے۔ شاید اگر انصاف اور حقیقت کی کوئی ایسی برسات ہوتی جو ہر شبہ اور ہر اندیشے کو دھو دیتی تو آج اس بچی کے والدین کو کچھ تسلی ضرور نصیب ہوتی۔ ضلع پونچھ میں ایک پرانی روایت رہی ہے، جب بھی کوئی نیا آفیسر چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو یا سول ایڈمنسٹریشن میں اپنی ذمہ داری سنبھالنے آتا ہے تو چند لوگ پھول اور شال لے کر اس کا استقبال کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ تصویریں بنتی ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ لگتی ہیں اور یہ دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کس کے تعلقات کتنے مضبوط ہیں اور کس کی رسائی کس حد تک ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو بہت بری لگ سکتی ہے اور اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا آیا ہے؟ اور جب کوئی بڑا سانحہ پیش آ جائے، جب کسی گھر پر مصیبت ٹوٹ پڑے، جب کسی ماں باپ کی دنیا اجڑ جائے تو اکثر وہی چہرے کہیں بھی نظر ہی نہیں آتے۔ جب ضرورت پڑی سوشل ایکٹیوسٹ کی، جب ضرورت پڑی پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی، جب ضرورت پڑی ان سیاسی آوازوں کی جو ہر سٹیج پر ہر وقت حکومت کے کاموں پر تنقید اور بیان بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تب وہ صف نظر نہیں آئی جہاں حق اور سچ کی بات تھی۔ آج حالات یہ ہیں کہ سوال پوچھنا ضروری ہو گیا ہے کہ آخر یہ خاموشی کیوں اس 13 سالہ بچی کا درد ہماری کلیکٹیو آواز نہیں بن سکا؟ کیوں اس کے والدین کی تکلیف چند روز کی خبر بن کر رہ گئی؟ کیوں وہ سنجیدگی اور لگاتار مطالبہ نظر نہیں آیا جو کسی بھی انسانی سانحہ کے بعد نظر آنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ اڑائی پونچھ کی رہنے والی 13 سالہ اقرا فردوس 5 دن تک لاپتہ رہی۔ گھر والوں نے تلاش کی، عوام نے تلاش کی، پولیس نے تلاش کی، مگر کسی کو نہ مل پائی۔ پھر اس کی لاش دریا کے کنارے سے برآمد ہوئی۔ کپڑے پھٹے تھے، جسم پر زخم تھے۔ کیا وجہ تھی کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحقیقات کے لیے سٹ تشکیل دی گئی اور معاملے کی جانچ شروع ہوئی، لیکن آج جب اس معاملے کو 3 ہفتوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، عوام کے ذہن میں سوال اب بھی موجود ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی؟ تحقیقات کس مرحلے میں ہیں؟ اور وہ سچ کب سامنے آئے گا جس کا انتظار صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پورا ضلع کر رہا ہے؟ آخر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا تھا؟ یہ سوال کسی ادارے کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سوال اس لیے ہیں کیونکہ جب کسی بچی کی موت پورے علاقے کو جھنجھوڑ کر رکھ دے اور پھر لمبے عرصے تک واضح تصویر سامنے نہ آئے تو بہت ساری فکریں اور بہت سارے شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مانا جا سکتا ہے کہ فورینسک رپورٹس کو وقت لگتا ہے، مانا جا سکتا ہے کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر گزرتا دن اس کڑی کو الجھا رہا ہے۔ سوال یہ بھی کیا والدین تک ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں پہنچ پائی ہے، اور اگر پہنچی ہے تو اس میں ایسا کیا ہے؟ اور پھر سوال ان احتجاجیوں پر بھی اٹھتا ہے جو اس واقعے کے بعد دیکھنے کو ملے تھے۔ کیا وہ احتجاج صرف ایک دن کے لیے تھے؟ کیا چند گھنٹوں کا غصہ اور چند روز کی مذمت کافی ہے؟ کیا ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نعرہ لگانے سے ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اقرا فردوس کا معاملہ صرف ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ بن چکا ہے۔ ایک ایسا آئینہ جس میں ہماری سماجی بے حسی بھی نظر آتی ہے، ہماری سلیکٹیو آوازیں بھی، ہماری خاموشیاں بھی، اور ہماری کلیکٹیو ذمہ داریوں کی کمزوری بھی نظر آتی ہے۔ آج 22 دن گزر چکے ہیں، احتجاج بھی ہوئے، مذمت بھی ہوئی، سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی لکھی گئی، لیکن پھر بھی وہی ایک سوال اپنی جگہ پر مضبوط کھڑا ہے کہ اقرا فردوس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ شاید تحقیقات کے اپنے مراحل ہوتے ہیں، شاید سچ تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، مگر ہر گزرتا دن سوالوں کو کم نہیں کر رہا بلکہ اور زیادہ کر رہا ہے۔ سوال ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ پہلے دن انصاف کی بات کر رہے تھے، ان میں سے کتنے لوگ آج بھی
उसी आवाज के साथ खड़े हैं। और जो लोग अवाम की रहनुमाई का दावा करते हैं, क्या उन्होंने इस मामले को भी उतनी ही संजीदगी से उठाया है? क्योंकि इकरा फिरदौस की कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे जिला पुंछ के, पूरे मुआशरे के ज़मीर का सवाल भी है। और जब तक उस सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब तक हकीकत पूरी वजाहत के साथ सामने नहीं आती है, तब तक ये मामला सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहेगा, बल्कि हर उस शख्स के ज़मीर पर एक सवाल बना रहेगा जो इंसाफ, सच और इंसानियत पर यकीन रखता है।